السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب دنیا جنگ عظیم اول کی تباہی دیکھ رہی تھی اور یورپ اسپرنگ اپنے عروج پر تھا۔ اسی دوران اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت روس کی عوام اپنے بادشاہ نکولس II سے بیزار آ چکی تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنی بیوی تک کی وفا حاصل نہ کر سکا اور رومانوف ڈائناسٹی کے خاتمے کا سبب بنا۔ یہی وہ دور تھا جب ولادیمیر لینن کی قیادت میں ایک ایسی فلاحی ریاست وجود میں آئی جس نے دنیا کی معیشت کو نہ صرف ایک نئی شکل دی بلکہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب بنی، جس کے اثرات دنیا کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں دا رشین ریولوشن کی۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دا ورلڈ کا 2nd ایپیسوڈ۔ دوستو، یہاں یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انقلاب روس 20ویں صدی کے ان واقعات میں سے ہے جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈال دیے۔ اس انقلاب نے نہ صرف یورپ کے نقشے کو بدل ڈالا بلکہ اس کے اثرات دنیا کے باقی حصوں پر بھی پڑے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ 1917 سے پہلے روس میں چھوٹے چھوٹے انقلاب آتے رہے مگر یہ سب انقلاب دیر بعد ثابت نہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ان چھوٹے انقلابوں نے روس کی عوام کے لیے ایک بڑے انقلاب کی راہ کھولی۔ دوستوں، یہ وہ دور تھا جب یورپ پر فرینچ ریپبلک اور برطانوی کانسٹیٹیوشنل مونارکی کے گہرے اثرات تھے، جس کی وجہ سے یورپ سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزر رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب روس میں نکولس II کی حکومت تھی اور بادشاہت ہونے کی وجہ سے روس آٹوکریٹ یعنی آمرانہ دور سے گزر رہا تھا۔ دوستوں، روسی انقلاب کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دور کے حالات اور واقعات کیا تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ روس میں ایک بدنام قانون جسے سرڈوم کہا جاتا تھا، اس کا خاتمہ 1861 میں کر دیا تھا۔ سرڈوم ایک ایسا قانون تھا جس کے تحت لوگ جن کو سرف کہا جاتا تھا غلام تو نہیں تھے مگر مکمل آزاد بھی نہیں تھے۔ سرف بس اپنی زمین کے مالکوں کے ماتحت ہوتے تھے اور انہی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کو بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا اپنے ملک کی شہریت کے ساتھ ساتھ گھر رکھنے کا بھی حق تھا اور کسی زیادتی کی صورت میں عدالت میں جانے کا حق بھی رکھتے تھے۔ دوستوں، 1861 میں سرفڈوم کا خاتمہ تو ہو گیا تھا مگر اس سے پیزنٹ کی زندگی میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کم زمین کے مالک تھے، اوپر سے اس پر کام کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف روس میں فیکٹری مزدوروں کی حالات بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ دوستوں، روس میں انڈسٹریلائزیشن باقی یورپ کے مقابلے کافی دیر سے شروع ہوئی تھی اور ان صنعتوں میں سرمایہ بھی دوسرے ملکوں سے آ رہا تھا۔ ان سب سرمایہ داروں کو صرف اپنے نفع سے مطلب تھا، مزدوروں کے حقوق سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ روسی سرمایہ داروں کا مقابلہ بھی ان غیر ملکی سرمایہ داروں سے ہی تھا، جس کی وجہ سے روسی سرمایہ دار بھی اپنے مزدوروں کے حقوق کی جگہ صرف اپنے نفع کو ترجیح دیتے تھے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ حکومت وقت بھی جو ایک آمر یعنی ایک بادشاہ کی تھی، اس کو بھی ان مزدوروں کے حقوق کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ روس میں نکولس II کی بادشاہت تھی اور ہر آمرانہ دور کی طرح روس میں بھی سیاسی تنظیموں پر پابندی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خبروں کے چھپنے پر سخت سینسرشپ تھی جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیکرٹ فورس الگ سے کام کرتی تھی۔ دوستوں، ان سب حالات کی وجہ یہ تھی کہ نکولس II کی کابینہ نہ صرف اس وقت کے امیر ترین لوگوں پر مشتمل تھی بلکہ چرچ پر گہرا اثر رکھنے والے لوگ بھی کابینہ میں شامل تھے۔ اس طرح بادشاہ کو صرف سرمایہ داروں، امیروں اور با اثر چرچ کی حمایت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں ایک انقلاب لانے کے لیے کافی تھیں۔ یہی وہ حالات تھے جو انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کے لوگوں پر گزر رہے تھے اور یہ حالات 1870 میں انقلاب فرانس کا سبب بنے۔ دوستوں، روس میں اب انقلابی دانشوروں کی تقریروں کا اثر لوگوں پر ہونا شروع ہو گیا تھا اور روس کے مزدور اور کسان تبدیلی چاہ رہے تھے۔ گزشتہ چھوٹے چھوٹے ناکام انقلابوں نے ان کو مزید سخت اور مضبوط بنا دیا تھا۔ یہ دانشور جو عام اور غریب عوام کے حقوق کی بات کر رہے تھے، عوام میں مقبولیت حاصل کرتے جا رہے تھے۔ یہ لوگوں سے انقلاب کی بات کر رہے تھے جو حالات سے چور لوگوں کے دل کو اثر کر رہی تھی۔ یہاں آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ جس دور میں سرفڈوم کا خاتمہ ہوا تھا
اسی دور میں الیگزینڈر ہرزن وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1861 میں پہلی دفعہ روس میں فلاحی معاشرے یعنی سوشل اکنامک سسٹم کی بات کی اور اپنے اخبار کولوکول میں ٹو دا پیپل کا نعرہ بلند کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سینٹ پیٹر برگ یونیورسٹی بند کر دی گئی تھی اور اس کی وجہ سے طالب علموں کے درمیان بے چینی پھیل گئی تھی۔ اسی دوران ناروڈنکس نام کی تحریک نے غیر مقامی طالب علموں کو زور دیا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جائیں اور اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں، جسے تاریخ گو ٹو دا پیپل کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اس دوران کارل مارکس کے نظریے فلاحی معیشت سے متاثر روسی دانشور جارج پلاخانوف کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایمانسیپیشن آف لیبر یعنی مزدوروں کی آزادی کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا گیا۔ یہ رشیا کا پہلا مارکسسٹ گروپ تھا جو کچھ سالوں بعد کارل مارکس کے نظریے کو روسی زبان میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ دوستوں، جیسا کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ روس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے انقلاب آئے، مگر کوئی انقلاب دیر بعد ثابت نہ ہو سکا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 1898 میں رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، جس کو رشین سوشل ڈیموکریٹک ورکر پارٹی بھی کہا جاتا ہے، کی بنیاد ڈالی گئی، جس کا مقصد تمام ہم خیال دانشوروں اور انقلابی سوچ رکھنے والوں کو ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا۔ مگر دوستوں، جلد یہ پارٹی مختلف پالیسیز کی وجہ سے حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں قابل ذکر مینشوک گروپ اور بولشوک گروپ تھا۔ مینشوک جو ترقی پسند سوچ رکھتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر انقلاب لایا جائے، مگر اس کے برعکس بولشوک، جن کی قیادت ولادیمیر ایلچ یولانوف، جن کو دنیا ولادیمیر لینن کے نام سے جانتی ہے، کا کہنا تھا کہ جس معاشرے میں اصول اور قانون صرف امیروں اور اونچے طبقے کے لیے ہوں، وہاں ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر انقلاب نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ مسئلہ تو ان سے حق لینے کا ہے۔ دوستوں، یہ وہی لینن ہے جو بعد میں انقلاب روس کی پہچان بنے اور آگے آنے والے مزید سوشلسٹ انقلاب کی مثال بنے رہے۔ دوستوں، اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کے بعد میں آنے والے اثرات کے لیے بادشاہ قطعی تیار نہیں تھا۔ جی ہاں دوستوں، یہ واقعہ تھا 1904 میں ہونے والی روس جاپان جنگ۔ دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ روس اور جاپان کے بیچ میں زمینی تنازع کے باعث کچھ مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں جاپانی نیوی 9 فروری 1904 کو ایک سرپرائز اٹیک کر دیتی ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں میں خطرناک جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ جنگ رشین زار نکولس II کو بہت مہنگی پڑتی ہے، اور بالآخر یہ جنگ 5 ستمبر 1905 میں ٹریٹی آف ماؤتسپورٹ کے تحت ختم ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں رشیا کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستوں، روس میں آنے والے چھوٹے انقلاب میں سے 1905 میں آنے والا انقلاب بہت اہم ثابت ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روسی بادشاہ نکولس II، جو پہلے ہی جاگیردارانہ نظام کے زیر اثر تھا، عوامی مقبولیت کھو چکا تھا۔ خوراک کی کمی، مہنگائی، مزدور اور کسانوں کے ساتھ استحصال نے لوگوں کا صبر ختم کر دیا تھا۔ دوستوں، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جسے تاریخ نے تو یاد نہیں رکھا، مگر اس واقعے نے 1917 میں ہونے والے روسی انقلاب کی راہیں کھول دیں۔ یہ واقعہ تھا 22 جنوری 1905 میں ہونے والا احتجاج۔ جی ہاں دوستو، سن 1905 میں لوگوں کا سمندر بادشاہ، عمرا اور جاگیرداروں کے خلاف احتجاج کرنے سڑکوں پر آ گیا، جس میں مزدور، کسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ ہجوم ایک متنازع مسیحی یعنی کرسچن راہب جارج پیپون کی قیادت میں ونٹر پیلس جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو پٹیشن جمع کرا سکے، مگر یہاں ایک ایسا افسوسناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو کہ 1917 میں آنے والے روسی انقلاب کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے۔ دوستوں، ہوتا کچھ یوں ہے کہ احتجاج کرنے والے افراد پر گارڈز گولیاں چلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں اور ہزاروں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کی وجہ سے تاریخ اس احتجاج کو بلیڈی سنڈے یعنی خونی اتوار کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ دوستوں، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ واقعہ انقلابی تحریکوں کی ایک اہم کڑی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورے روس میں احتجاج پھیل جاتا ہے
مزدور ہڑتال پر چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نیوی اور آرمی کے سپاہی جو پہلے بادشاہ کے وفادار تھے اس ظلم کو دیکھ کر احتجاج کرنے والے لوگوں کے حق میں نکل پڑتے ہیں، جس سے سارا نظام زندگی دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اس دوران ورکرز کی ایک نئی کونسل بنتی ہے جن کو سوویت کہا جاتا ہے۔ یہ سوویت ورکرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور 1917 میں یہی وہ جماعت تھی جو انقلاب روس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستوں، انقلابی مزدوروں اور کاشتکاروں کی طرف سے یہ احتجاج اتنا پرزور تھا کہ مظاہرین کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ نکولس II کو بالآخر ایک منشور پیش کرنا پڑا، اور یہ منشور اکتوبر مینیفیسٹو کے نام سے مشہور ہوا۔ اس منشور کے مطابق روس میں پریس، اسپیچ اور ایسوسیشن کی آزادی دی جاتی ہے، اور قانون بنانے کے لیے ڈیوما نام کی ایک باڈی بنائی جاتی ہے۔ بظاہر یہ برطانیہ کی طرح کانسٹیٹیوشنل مونارکی سے ملتا جلتا تھا، مگر سخت آمیرانہ سوچ کا یہ بادشاہ جو جاگیرداروں اشرافیہ کے زیر اثر تھا، ساری طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ ڈوما کی حیثیت اس لیے بھی کچھ خاص نہیں تھی کیونکہ فیصلے کا اختیار اب بھی بادشاہ کے پاس تھا، مگر یہاں ڈوما کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ قانونی طور پر سیاسی تنظیمیں متحرک ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دائیں بازو اور بائیں بازو کی تنظیمیں یعنی کہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ سوچ رکھنے والی تنظیمیں عوام کے بیچ میں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ بہرحال اس انقلاب کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر اس چھوٹے سے انقلاب سے 1917 میں آنے والے بڑے انقلاب کے لیے لوگ تیار ہونا شروع ہو گئے۔ دوستوں، اب ہماری کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی اگست 14 سے۔ یہ وہی دور تھا جب عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی اور روس کا بادشاہ نکولس II بھی اس کا حصہ بننے کے لیے تیار تھا۔ نکولس II نے برطانیہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑنا شروع کی تاکہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکے، مگر دوستوں معاملہ اس کے کچھ برعکس ہوا اور روس کو اس جنگ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 1917 کے شروع تک روس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ روس کی عوام اس جنگ میں شامل ہونے کے فیصلے کے شروع سے ہی سخت مخالف تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سے پریشان تھے۔ خوراک کی قلت پہلے ہی عوام کا برا حال کر دیا تھا، اور اوپر سے یہ عالمی جنگ، بادشاہ پہ در پہ غلط فیصلے کیے جا رہا تھا۔ دوستو، یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ نکولس II کے بیٹے کو ہیموفیلیا کا مرض لاحق تھا، جس کے علاج کے لیے اس نے وہاں کے ایک مشہور روحانی شخصیت اور طبیب جس کا تعلق سائبیریا سے تھا، گریگوری رسپوتین کو محل میں شاہی طبیب کے طور پر طلب کیا تھا۔ یہ وہی رسپوتین تھا جو بادشاہ کے لیے بعد میں بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ دوستو، یہاں پر رسپوتین کا مختصر ذکر ضروری ہے، مگر اس کے بارے میں مستقبل قریب میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے لیے بنائیں گے۔ ہاں، تو ہم ذکر کر رہے تھے رسپوتین کی۔ یہ ایک متنازع شخصیت کا مالک شخص تھا۔ نے کچھ عرصے میں اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھا لیا تھا کہ ایک مشہور رائٹر اورلینڈو فکس اپنی کتاب A History of Russian Revolution میں لکھتے ہیں کہ ونٹر پیلس اور اس کے باہر اس بات کے چرچے ہو گئے تھے کہ نکولس II کی بیوی یعنی ملکہ کا رسپوتین سے افیئر ہے۔ دوستوں، اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو نہیں پتا، مگر یہ بات تو سچ ہے کہ اس کا اثر و رسوخ محل میں اتنا تھا کہ ملکہ، جس کو روس میں زارینہ بھی کہتے تھے، کے فیصلوں پر گہرا اثر ہوتا تھا، جس کی مثال تاریخ نے اس وقت دیکھی جب 1915 میں نکولس II خود میدان جنگ میں اپنے فوجیوں کی قیادت کرنے چلا گیا، اور اس کے پیچھے اس کی بیوی یعنی ملکہ الیگزینڈرا الیکٹڈ آفیشلز کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکہ کے رسپوتین کے ساتھ افیئر کی خبروں کے بعد رشین نوبلز نے 17 دسمبر 1916 میں رسپوتین کو قتل کر دیا، مگر رسپوتین اب تک بادشاہ کے لیے کافی پریشانی پیدا کر چکا تھا اور بادشاہ اپنے قریبی لوگوں کا اعتماد تک کھو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت، روس کا جنگوں میں شامل ہونا، مہنگائی اور کرپشن نے لوگوں کا غم و غصہ مزید بڑھا دیا تھا۔ دوستوں، یہ وہ حالات تھے جو کسی بھی ملک میں انقلاب کی وجہ بننے کے لیے کافی تھے، اور وہی ہوا۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہی سب وجوہات تھیں جو فروری ریولوشن کا سبب بنی۔ دوستوں، پھر ہوا کچھ یوں کہ پرانے کیلنڈر کے مطابق 18 فروری
اور نئے کیلنڈر کے مطابق 3 مارچ 1917 سے ایک ایسا احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہوا جو 1917 کے انقلاب روس کو حاصل کر کے ہی ختم ہوا۔ اس لیے تاریخ اس کو فروری ریولوشن کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ دوستوں، ہزاروں کی تعداد میں مزدوروں کا سیلاب پیٹروگریڈ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی پیٹروگریڈ ہے جسے دنیا سینٹ پیٹربرگ کے نام سے جانتی ہے۔ خیر، یہ سارا ہجوم سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ اس احتجاج اور ہڑتال کی ابتدا پیوٹیلوف فیکٹری کے مزدوروں سے ہوتی ہے۔ احتجاج کئی روز تک چلتا رہتا ہے اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خوراک کی قلت کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران احتجاج اپنا زور پکڑتا جاتا ہے اور خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ احتجاج میں اہم کردار نبھاتی ہیں، اور قرب و جوار کے تمام فیکٹریوں سے مزدوروں کو ہڑتال اور احتجاج میں شریک ہونے پر زور دیتی ہیں۔ یہاں احتجاج کرنے والے لوگوں کا یہی مطالبہ تھا کہ پہلے جنگ عظیم سے باہر آیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت کو ختم کیا جائے اور آمریت کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ احتجاج اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ مظاہرین سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کے رد عمل کے طور پر حکومت کرفیو نافذ کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے، جس کے بعد پولیس مظاہرین کو منتشر کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بکھلایا ہوا بادشاہ 25 فیب کو ڈوما کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ 26 فیب کو ایک بار پھر عوام کا بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور پھر سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 27 فیب کو احتجاج اتنا پرتشدد ہو جاتا ہے کہ سرکاری املاک خاص کر پولیس کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر بادشاہ ایک بار پھر فوج کو حکم دیتا ہے کہ مظاہرین کو طاقت کے زور پر کچل دیا جائے۔ مگر دوستوں، اس بار فوج کے مختلف حصوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، حالات اس حد تک بدتر ہو جاتے ہیں کہ فوج اپنے ہی سینئر کا حکم نہ مان کر ان کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور بعد میں احتجاجی جلوس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو احتجاج کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اب میٹنگ کے لیے اسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں ڈوما کا اجلاس ہوتا تھا۔ یہ لوگ ایک مذاکراتی وفد بادشاہ سے ملنے کے لیے بھیجتے ہیں، جس کے دوران کمانڈرز بادشاہ کو صلاح دیتے ہیں کہ وہ بادشاہت کا خاتمہ کر دے، اور پھر آخرکار 2 مارچ 1917 کو وہ وقت آتا ہے جس کی جدوجہد روس کی عوام نے کئی سالوں پہلے شروع کی تھی اور جس کے لیے کئی قربانیاں دی تھیں۔ دوستوں، آخرکار بادشاہ اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح رومانوف بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روس کی عوام کئی دہائیوں پر چلی آ رہی بادشاہت سے جان چھڑا لیتی ہے۔ دوستوں، روسی عوام کی یہ جدوجہد کامیاب تو ہو جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کا نظام بھی دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انقلابی جو خود مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ان میں سے کون حکومت میں آتا ہے، ولادیمیر لینن کون تھے، اور آگے آنے والی خون ریز خانہ جنگی میں ان کا کیا کردار تھا، کس طرح حکومت بنی اور ٹوٹی، اور کس طرح بنی سوویت یونین۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو یعنی ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا ایپیسوڈ 3 دیکھیے۔